بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ اور کروڑوں بار شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز اور انگلش لینگویج کورس کی کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج 2 محرم الحرام ہے اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر قدم رنجا فرما چکے ہیں۔ آج 2 محرم کو وہ جو سفر ذوالحجہ میں سٹارٹ کیا تو آج مکمل ہوا، اور 2 محرم کو آپ نے کربلا کی زمین پر اپنا مبارک قدم رکھا۔ گویا کہ یوں کہہ لیں کہ اے زمین کربلا بڑھ کر استقبال کر، اے زمین کربلا بڑھ کر استقبال کر، رفتہ رفتہ آ رہا ہے قافلہ حسین کا۔ کربلا کی زمین بھی کتنی خوش قسمت ہے کہ وہ بھی انتظار کر رہی تھی قافلہ حسین کا کہ کب وہ آئے اور میں بڑھ کر حسین کا استقبال کروں۔ تو آج کا وہ دن ہے جب حسین اپنے نانا کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے کربلا کی زمین پر آ چکے، اور پھر بس 8 دن کے بعد جام شہادت نوش کر کے ایک ایسی لازوال قربانی کی مثال بننے جا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے نہ دنیا نے دیکھی اور نہ قیامت تک اس طرح کی لازوال قربانی جو ہے نا وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ محرم الحرام کی توقیر، اس کی عزت اور اس کا احترام، اور پھر غم حسین میں رونا، میں نے بتایا تھا کہ سنت مصطفیٰ بھی ہے بلکہ سنت سیدہ زہرا بھی ہے۔ سنت مصطفیٰ اور سنت سیدہ زہرا بھی ہے، سلام اللہ علیہا۔ تو اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ویسے بھی میرا خیال ہے کہ حصۃ الحدیث ہے اور حسین کے بابا کا ذکر ہے، ایسا ہی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج اس پہ بات ہوتی ہے یا کل پہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، آج حصۃ التجوید میں پہلے ذرا اعادہ کر لیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ کیا پڑھا تھا۔ ساؤنڈ تھوڑی سی بڑھا دیں، میرا زور بہت ہے۔ آج حصۃ التجوید میں ہم ایک نئی چیز کا بیان پڑھیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کل ہم نے حصۃ التجوید میں کیا پڑھا، سب سے پہلے اعادہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ آج کیا 9 تاریخ ہے؟ جی،
ہاں جی، کیا پڑھا تھا بتا رہے تھے آپ؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر اس میں جلالت کا ما قبل مکسور ہو تو پھر یہ باریک پڑھا جائے گا یا موٹا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا۔ وہ کہہ رہی موٹا پڑھا جائے گا۔ میرا سوال کا جواب یہ نہیں ہے، میرے سوال کا جواب وہی تھا جو آپ نے دے چکی ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر اس میں جلالت کا ما قبل مکسور ہو تو میں نے کہا تھا وہ موٹا پڑھا جائے گا یا باریک، تو آپ نے کہا موٹا پڑھا جائے گا۔ نہیں، موٹا نہیں پڑھا جائے گا، باریک پڑھا۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ اگر وہ مضموم ہو اس کا ما قبل تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مفخم پڑھیں گے، موٹا کر کے پر کر کے۔ اور اگر وہ مفتوح ہو یعنی اس پر فتح ہو تو تب بھی اس کو موٹا کر کے۔ اس کے علاوہ تو 3 مخارج پڑھے تھے جی، لام کا، نون کا اور را کا، تو پڑھا تھا لام، نون اور را، بس ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم پڑھیں گے حروف اقلاب کا بیان، بولیے۔ ہاں، تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اقلاب کا معنی کیا ہے۔ اس کو اقلاب نہیں پڑھنا، اقلاب، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ لاب، ٹھیک ہے؟ اقلب، اس سے سب سے پہلے اقلاب کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جی، یا مقلب القلوب، سنا ہوا ہے؟ قلب قلبی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے تم میرے دل کو بھی پھیر دے اور بدل دے۔ تو اقلاب کا معنی ہے تبدیل کرنا۔ اقلاب کا معنی کیا ہوا؟ تبدیل کرنا۔ اب آ گیا حرف اقلاب۔ کیا ہیڈنگ دی ہے میں نے؟ حرف اقلاب۔ تو حرف اقلاب 2 ہیں، 3 ہیں، یہ 4 ہیں؟ بولیے، 2، 3 یا 4؟ آپشنز دے دیں آپ کو، چلے اور ایزی کر دیتے ہیں۔ 2 ہیں یا 3 ہیں؟ 3 ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب یہ ضمناً بات ہے، ہم امتحان میں اگر بیٹھے ہوں ایگزامینیشن روم میں تو آپ کو کسی ورڈ کا میننگ نہ آ رہا ہو، اس کا کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ پڑھنے سے بھی میننگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بندہ حرفاً مولا تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، بجائے اس کو چھوڑ کے آنے تھے۔ میں نے یہاں پر ہیڈنگ میں لکھا ہے حرف، اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں 2 یا 3 ہو، 1 ہے، تو حرف کیا ہے؟ واحد ہے، تو آپ خود جج کر لیں کتنے ہیں؟ 1 ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کون سا ہے؟ با، بولیں با، بس یہ ایک حرف ہے جو کہ حرف اقلاب ہے۔ اب اس کا آپ حکم لکھ لیں کہ کرنا کیا ہے۔ حرف اقلاب کا حکم کرنا یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب آ جائے تو اسے چھوٹی میم سے بدل دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک دن آیا تھا سمم بکمن، تو میں نے اس میم کو اعراب میں گرین سے دیتا ہوں نا،
پر اس میم کا اعراب میں نے ریڈ سے دیا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہے، لیکن آپ نے نہیں پوچھا، میں بھی خاموش رہا کہ چلیں جب موقع آئے گا تب آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی یہ چھوٹی میم جب ہم پڑھ چکے ہیں 2 دفعہ یہ آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف اقلاب کا حکم کیا ہوا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد نون ساکن یہ والا یا نون تنوین، اس کو میں یوں لکھ رہا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو، کے بعد کیا آ جائے اگر حرف حروف نہیں اب کہنا آپ نے، حرف اقلاب آ جائے تو کیا کریں گے، تو اسے چھوٹی میم، ایسے اوپر چھوٹی سی میم لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی بولیے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے، اگر با آ جائے، میں ایسے بھی تو کہہ سکتا ہوں نا، تو کیا کریں گے ہم چھوٹی میم کے ساتھ کس کو بدلیں گے، با کو۔ با کیا ہے، حرف اقلاب ہے، اقلاب کا معنی کیا ہے، تبدیل کرنا، تو گویا تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی، بولیے تبدیلی ہو گئی، ٹھیک ہے، بس پاکستان میں نہیں ہوئی، ویسے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اضافہ کر رہے ہیں اور ساتھ غنہ کریں گے، اور ساتھ غنہ کریں گے۔ سمم والی میں مثال دے چکا تھا، میں نے کہا نئی آپ کو مثال دے دیں، ایک نون ساکن کی ہے، ایک نون تنوین کی ہے۔ نون ساکن کی طرف آتے ہیں، پہلے ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے، شاباش، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد کیا جائے، حرف اقلاب، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے، تیزی سے با، با کس حرف میں سے، حرف اقلاب، اب قاعدہ لگ جائے گا، اب کیا ہو جائے گا، شاباش، یہاں پر ایک چھوٹی سی میم آ جائے گی، تو اب یہ کیا بن جائے گا، میم بعدی۔ اسی طرح غنہ ساتھ کریں گے، میم بعدی، بولیے شاباش۔ آگے کیا آ گیا جی، یہ کیا ہے، نون تنوین، ٹھیک ہے، اور اب پھر کیا کریں گے ہم، چھوٹی بال، ٹھیک ہے، تو کیا بن جائے گا، آبادن نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، آبادم، غنہ بھی ساتھ کریں گے، بیما، ٹھیک ہو گیا، از اٹ کلیئر، اوکے۔ ایک مخرج بھی ہم نے آج پڑھنا ہے، مخرج نمبر 12، انتہائی آسان ہے۔ مخرج نمبر 12، ہم نصف سے زائد جو ہے نا وہ تجوید کے ایک پارٹ کو بحمد اللہ تعالی ہم اس کا سفر طے کر چکے ہیں۔ کتنے مخارج ہیں کل، جی 17، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے 3 حروف ادا ہوں گے، بولیے 3، کون کون سے، تا ہے، دال ہے، طا ہے، بولیں تا، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 چیزوں کا جو ہے نا وہ عمل دخل ہے، نوک لسان
پلس ثنایا علیہ کی جڑ، دانتوں کی جڑ ہوتی ہے جہاں سے دانت نکلتا ہے، مسوڑے کی طرف والا جو حصہ ہے وہ جڑ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے، زبان کی نوک کو، نوک کون سی ہے، یہ جو ٹپ ہے آپ کی ٹنگ کی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ٹچ کرنا ہے صرف ثنایا علیہ کے ساتھ، ایسے ٹچ ہو جاتی ہے، دیکھیں اوپر یہاں نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ کیا بن جائے گا، تا طا دال، بہت آسان ہے یہ، ات ات ات، آتو ایتو اوتو، فرق کیوں آیا، ساؤنڈز میں فرق کیوں آیا، آخری ساؤنڈ میں دیکھیں پھر سنیں، میں اس کو ادا کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں ات، بولیے ایت اوت، اس کو ادا کیا تو آتو ایتو اوتو، فرق کیوں آیا، ہاں کلکلا بھی کرنا ہے، دوسرا دونوں حروف بھی تو الگ ہے نا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اد اد اد، ٹھیک پڑا، غلط پڑا، یہاں بھی کلکلا کرنا ہے، اد اد اد، ٹھیک ہے؟ قل، بولیے هو اللہ احد احد احد، تینوں مخرج نکال لیں، احد احد، اوکے؟ کیا رکھنا پڑتا ہے، انتہائی آسان تھا، بس حصۃ التجوید میں آج اتنا انف ہے، اس کو ریز کر دو، اوکے۔ ہاں جی بالکل، میم کے ساتھ چھوٹے، بالکل ایسا ہی، وجہ، ہاں جی وہی وجہ ہے نا، دیکھیں ہر بات دلیل کے ساتھ ہو تو تبھی جو ہے نا اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہاں وہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا بن دیکھے بھی ماننی پڑتی ہیں، مومن کی صفات آپ نے پڑھی تھی نا، کہ وہ پہلی صفت یہ ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے اللہ کی ہمیں دلیل دیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی دلیل بھی ویسے تو ہے، ٹھیک ہے، بے شمار دلائل ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، عقلی دلائل میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا میں 82% جو مقلدین ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، چاروں ائمہ فقہ کے مقلدین کی اگر آپ ریشو نکال لیں، پرسنٹیج نکال لیں، 80% کے لگ بھگ جو پوری مسلم امہ، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، وہ حنفی ہے، وہ کیا ہے، حنفی ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی ائمہ کرام بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے شاگردوں میں۔ اور ایک اور فیز میں آپ کو بتاؤں، خاص طور پہ وہ بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ امام اعظم کو ایک ہی جہت اور ایک ہی فیز میں ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ وہ امام الفقہ ہیں، وہ کیا ہیں، امام الفقہ ہیں، اور جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ فقط امام الفقہ نہیں ہے بلکہ امام الحدیث بھی نہیں ہے، بلکہ وہ آئمہ ہیں، وہ امام الائمۃ الحدیث ہیں، امام الائمہ حدیث ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث کے جو امام ہیں ان کے بھی امام ہیں، تو حدیث میں ان کا بے شمار لٹریچر ہے، بے شمار ان کا جو ہے نا وہ کام ہے، وہ ایک ہی جہت جو ہے نا ہمیں معلوم ہے۔ ان کا مناظرہ ایک دفعہ ہوا ایک دہریے کے ساتھ، دہریہ سمجھتے ہیں، اتھیس جو ہوتا ہے جو رب کو نہیں مان، چائنا میں چل جائیں آپ کو دہریے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بہترین مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ حادثاتی طور پر کائنات وجود میں آ گئی ہے، اسی طرح بس ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، بس ہو گیا۔ بگ بینگ تھیری کو آپ پڑھیں، بگ بینگ تھیری، اسلام سے کانٹراڈکشن ہے اس کا، کچھ چیزیں ہیں جو سملیرٹیز بھی ہیں اس کے اندر، بگ بینگ تھیری کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن اینڈ پہ جا کے کانٹراڈکشن آ جاتا ہے، لہٰذا ہم اس کو کلیتاً اس تھیری کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ کہ حادثاتی طور پر نہیں وجود میں ہے، یہ ایک پلاننگ کے تحت آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ارادہ فرمایا
آپ کتاب بداء الخلق نکال لیں بخاری کی مسلم کی کہ اللہ پاک نے تخلیق کا جو ہے نا وہ کس طرح سے آغاز فرمایا، ٹھیک ہے. تو پہلی حدیث اس کتاب کی، اس چیپٹر کی، وہ یہی ہے کہ اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا. جب چاہت آ جائے تو وہ ارادہ ہی تو ہوتا ہے، وہ حادثے نہیں ہوا کرتے پھر، ٹھیک ہے. اس سے ہمارا جو ہے نا کنٹرڈکشن ہے. حدیث اب پڑھ لیجیے گا پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. تو ان کا مناظرہ ہو گیا کہ دہریے کے ساتھ، ٹھیک ہے. وقت طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، مقام طے ہو گیا، ٹھیک ہے. دہریہ اپنے وقت کے مطابق عین تاریخ جب آئی اس پر اور مقام پر پہنچ گیا، اس کے فالوورز بھی آ گئے، ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کے فالوورز بھی دوسری طرف جمع تھے. اب وہ اپنے امام کا انتظار کر رہے تھے. وقت ہو گیا لیکن امام صاحب تشریف نہ لائے. اچانک تھوڑا سا چہروں پر مایوسی آ گئی کہ ہمارے امام نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں پہنچتا میدان میں دوسرا بندہ جیت جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، جیسے آپ مناظرہ کے ساتھ جس طرح مباہلہ بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک مناظرہ ہوتا ہے، ایک مباہلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مباہلہ ایک اس سے بڑا خطرناک قسم کا جو ہے نا چیلنج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں زندگی اور موت کا پھر سوال ہوتا ہے، ایک زندہ رہتا ہے اور ایک رخصت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اچانک جب پہنچے تو اس نے کویشچن کیا، اس نے کہا جی آپ لیٹ ہو گئے ہیں. اب موقع تھا، ٹھیک ہے. آپ نے پتا اس نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ ہاں ہوا یہ کہ میں راستے میں آ رہا تھا، راستے میں ایک دریا آ گیا. اب اس کو عبور کرنا ظاہر ہے مشکل تھا. تو پھر کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک درخت ہے، وہ خود بخود جڑوں سے اکھڑتا ہے، وہ اپنا سینہ جو ہے نا زمین پہ رکھتا ہے، وہ چر جاتا ہے، اس کے شہتیر بن جاتے ہیں، پھر کشتی بنتی ہے اور میں بیٹھ کے آ گیا. اس دہریے نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت خود بخود وہ اپنی جڑوں سے اکھڑ جائے، ٹھیک ہے، زمین پہ گر جائے، اپنا سینہ چاک کر دے، اس کے شہتیر بن جائیں اور شہتیر پھر کشتی میں منتقل ہو جائیں اور آپ بیٹھ کے آ جائیں. میری عقل تو اس بات کو نہیں مانتی. بس اسی ایک بات کو انہوں نے پکڑا اور انہوں نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے، اگر تیری عقل یہ نہیں مانتی کہ ایک درخت اپنی مرضی سے وہ ہل نہیں سکتا، تو مجھے یہ بتا اس پوری وسیع و عریض کائنات کا نظام جو ہے نا وہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے. بس اس دہریے کی عقل میں یہ بات آ گئی اور وہ اس بات کو مان گیا کہ خدا کا وجود ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا پھر اس طرح سے بھی جو ہے نا وہ بات کو جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے. یہ بات چلی کہاں سے تھی؟ کہاں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات آ گئی. سٹارٹ ہم نے کہاں سے لیا تھا؟ آپ لوگ بھی میری طرح ہی ہیں. کہاں سے؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے کچھ چلا تھا جس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نے تذکرہ کیا. چلیں خیر، یاد آ جائے گا. اچھا جی، حصۃ الترجمہ. کل ہم نے حصۃ الترجمہ میں کیا پڑھا؟ ہاں، میں یہ بات کر رہا تھا، یاد آ گئی کہ یہ کیسے یاد آئی. میں نے درود پاک پڑھا ہے، آپ بھی پڑھا کریں. بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں اور کوئی وجہ نہیں بنی. یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے. میں نے تو لکھتے لکھتے ابھی ایک ہی مرتبہ پڑھا ہے، میں نے ایک ہی مرتبہ فوری جو ہے نا وہ یاد آ گئی. ٹھیک ہے. تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ بعض اوقات چیزیں جو ہے نا وہ بلا دیکھے بن دیکھے بھی جو ہے نا ماننی پڑتی ہیں، جس طرح سے خدا کا وجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس پر بھی میں کہہ رہا تھا دلائل موجود ہیں. یہ عقلی ہے، نقلی دلائل بھی قرآن حدیث سے موجود ہیں. آپ اگر سورہ اخلاص کو پڑھیں تو وہاں سے آپ کو جو ہے نا دلیل مل جاتی ہے. لیکن یہ دلائل تو ہیں ہی ہیں. سب سے بڑی دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے کہ خدا ہے. ٹھیک ہے. آج حضور کی ہم واسطے کو نکال لیتے ہیں نا، سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم خدا کو ایک کیوں مانتے ہیں؟ مجھے بتائیں. آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو سنا؟ بولیں سنا. آپ نے نہ دیکھا، نہ اس کو سنا، نہ اس کی حیت کا آپ کو پتا. ٹھیک ہے. ارے آپ کو کہاں سے خواب آ گیا کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ دو کیوں نہیں آپ کہتے؟ آپ کا کمال نہیں ہے. آپ صرف اور صرف اللہ کو دو یا تین یا چار یا ایک سے زائد فقط اس لیے نہیں کہتے کہ حضور نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے.
اگر حضور یہ فرما دیتے کہ اللہ دو ہیں، آج ہم کہہ رہے ہوتے کہ اللہ دو ہیں، تو سب سے بڑی دلیل توحید کی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سب سے بڑی دلیل توحید کی حضور علیہ السلام کی ذات ہے. تلاوت کر لیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بآواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش. ان اللہ لا یستحیی. اونچی آواز میں. ان یضرب. ٹھیک ہے. کیا غلطی ہے؟ دعات پہ میں نے کیا کیا ہے؟ کلکلا کیا ہے، جبکہ مجھے زور سے کرنا چاہیے تھا، میں نے آہستہ آواز میں کیا ہے. بولے نا ٹھیک ہے نا. مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کلکلا زور سے کرنا چاہیے تھا، میں نے آہستہ آواز. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلی گئی تھی، واپس آئیں. کلکلا کرنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہلکا آواز میں بھی نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے. میں اس کو پڑھوں گا. این یضرب مثلا ما بعودت. ٹھیک ہے. بولیے کیونکہ یہاں علامت وقف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک منٹ جی. آپ بچے بتاؤ میں نے ٹھیک کیا ہے؟ میں نے اس کو پڑھا ہے ما بعودت. میرا سانس ٹوٹ رہا تھا تو میں نے سوچا میں وقف کر لوں. ایک زبر. ہاں یہی تو بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی اور میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا. اس کو پڑھیں گے ما بعودتا جب وقف کریں گے. ٹھیک ہے. کیا کریں گے؟ ہاں اونچی بولے. شاباش. اونچی بولے نا. آپ نے یہ کلاس کو اصل میں بتانا ہوتا ہے سب کو. گول والی ہا پڑھیں گے. ہاں جی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گول تا کو گول ہا میں چینج کر دیں گے جب آپ وقف کریں گے، اور اینڈ پہ اس کی ساؤنڈ بھی آئے گی. تو اب میں اس کو پڑھوں گا ما بعودہ. بولیں بعودہ. دعا یہ غلط ہو جائے گا. دعا غلط ہے. دعا سینے میں جنبش آنی چاہیے. ٹھیک ہے. فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق. قاف پہ کلکلا کیوں نہیں کیا میں نے؟ شاباش. من ربهم. اچھا آگے جا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں میں نے غنہ کیوں نہیں کیا؟ مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے من ربهم. ٹھیک کیا میں نے کہ غنہ نہیں کیا؟ کیا ہو گیا؟ را کون سے حروف میں سے ہے؟ یا قاعدہ کیا لگا ہے یہ بتائیں. بولیں. شاباش. ادغام بھی ہو رہا ہے اور بلا غنہ ہوگا، کیونکہ را اور لام دو حروف ایسے ہیں جن پہ ادغام ہوتا ہے مگر بلا غنہ ہوتا ہے، بغیر غنہ کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا أراد الله
بِهَذَا مَثَلًا. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ وہ دو زبر تھے، کدھر گئے؟ یہاں بھی دو زبر ہے، یہ تو کامنلٹی آ گئی نا. تو وقف بھی ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو میں نے ہاں میں چینج کر دیا، اس کو میں ایک زبر پڑھ رہا ہوں. ماستا لا ایک زبر ہو گیا نا، لام زبر الف لا، ٹھیک ہے. یہاں علامت وقف موجود ہے، چھوٹی میم، آگے جا کے اس کا پڑھیں گے کیا ہے یہ. تو وقت بہرحال یہاں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وقت آپ ایسی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں جہاں پر علامت وقف نہ ہو. آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہو تو وقف کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کیوں؟ جی شاہ بھائی بولیے، کون بول رہے ہیں؟ جی سمجھ ہی نہیں آ رہی، بول کون رہا ہے آپ میں سے؟ ہاتھ شو کروائیں گے کون بول رہے ہیں؟ ہاں اونچی بولیں. اچھا، کیا ہم یہ رول سیٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر گولتا نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو اس پر دو زبر آ جائے، اس کو ایک زبر پڑھیں گے؟ کیا یہ رول سیٹ ہو سکتا ہے؟ کیوں جی، کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ ایک زبر. اچھا چلیں یہ پھر اس میں جا کے ڈیٹیل سے. یضل بہ کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين. چلے جی، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاباش، بے شک. اللہ اللہ تعالیٰ اس میں جلالت، لا کا معنی نہیں، یستحیی وہ شرماتا ہے. کیا؟ اللہ شرماتا ہے. آگے پیچھے نہیں آ گیا تو اللہ نہیں شرم محسوس کرتا، نہیں شرماتا ہے. کس بات پہ؟ ان کے یضربو بیان کرے، مثلا مثال، ما جو. آپ اس کا کوئی سی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. باؤدا کہتے ہیں مچھر کو، اس کو مچھر، ماسکیٹو جو ہوتا ہے. فا کا معنی پس، ما جو کے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. فوقا اوپر، ہاں اس سے بھی اوپر. کس سے اوپر؟ ہاں کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اچھا یہ ہاں مؤنث کی ہے یا مذکر کی ضمیر ہے؟ ہما ہم، ہا ہما ہننا، تو کون سی ہے؟ واحد کی ہے تثنیہ کی؟ واحد کی ہے. یہ مچھر کے اینڈ پہ تا کون سی ہے؟ تائے تانیس. اوکے، ایک تو یہ اسم بھی بن گیا نا، گول تا آ گئی، تائے ممدودہ بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مؤنث ہے چونکہ اس لیے اس کی ضمیر بھی مؤنث یوز کی، ٹھیک ہے. مچھر کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی طرف یہ اس کی ضمیر لوٹ رہی، یعنی اس سے بھی اوپر کوئی مثال، یعنی حقارت میں اس سے بڑھ کر. اس سے اوپر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مچھر کے بعد ہاتھی کی مثال، ٹھیک ہے، نہیں. اس سے بھی کوئی اوپر سے مراد یہ ہے کہ مچھر کو ہم حقیر ترین سمجھتے ہیں. سمجھتے نہیں سمجھتے؟ وہ مچھر پالنا پسند کرتا ہے؟ بولیے نہیں. ہم جو ہی دیکھتے ہیں مچھر کو مارتے ہیں، خود نہ مرے تو ہم کئی آلے یوز کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اور اس کو مارنے کے لیے، نقصان جو پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کم تر سی چیز ہم اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ایک حقیر ترین چیز کی مثال بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے بات کو. اور اگر اس سے بھی بڑھ کر حقارت میں کوئی چیز ہو، اس سے بھی بڑھ کر حقارت میں، یہ بات سمجھ لیں. اس کو یہ اس کی تفسیر نہیں کر دینی کہ اس سے مراد آگے ہاتھی یا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر حقارت میں کوئی چیز ہو تو اللہ مثال بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے. فا کا معنی پس، پھر جو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اما وہی ہے بیسیکلی جو کہ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. فا پس
اللہ کہہ رہا ہے وہ جانتے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ یہ جو میں مثال دے رہا ہوں نا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ انا بے شک، ہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مثال کی طرف، ٹھیک ہے۔ الحق حق ہے، سچ ہے، من سے، یعنی جو مثال وہ بیان کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اور وہ کس کی طرف سے؟ من سے، رب، ٹھیک ہے، ہم ان کے رب کی طرف سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ واو کا معنی، اور اما وہ کہ الذین جو، اور وہ کہ جو لوگ کفرو، یا اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا یا کفر کیا، پس پہلے بتا دیا کہ اہل ایمان کیا کہتے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں یقولون وہ کہتے ہیں۔ یہ نیو ورڈ ہے لیکن میں نے اس لیے لکھا کہ آپ کو میں نے کلمات استفہام پڑھائے تھے، ان کی دو حصوں میں ان کو تقسیم کیا تھا، حروف استفہام جو کہ 3 ہوتے ہیں مشکات، پہلا حل، دوسرا آ، اور تیسرا آپ بتائیں گے۔ ایک ہو گیا حل، ایک آ، اور تیسرا کیا ہے؟ نہیں پتا؟ تیسرا کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے تیسرا؟ حروف استفہام 3 ہی تو تھے ٹوٹل، ایک ہو گیا حل، ایک ہو گیا آ، 2 تو میں نے بتا دیے، آپ بتائیے۔ آپ نو ادھر، یا ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو لیکن ابھی باقی رائے لے جی۔ یا 2 ہی تھے، چلیں میں بھی بھول گیا، مشکات سنا 2 ہی ہیں، کون کون سے ہیں؟ حل اور آ۔ اس کے بعد اس کی دوسری قسم میں نے پڑھائی تھی اسماء استفہام، اس میں ایک اسم تھا ماذا، اور شاید مثال بھی میں نے یہی دی تھی۔ اب یاد آ گیا ماذا کا معنی کیا ہے؟ کیا؟ ماذا کا معنی کیا؟ ارادہ، اردو میں بھی کہتے ہیں ارادہ، کس کا؟ اللہ تعالی، یا اس میں جلالت، با کے نیچے کسرہ، ساتھ سے پر، ہاذا بولیے یہ، ٹھیک ہے، یعنی اس سے، مسئلہ مثال، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ارادہ ہے، اس سے کیا کہنا چاہ رہا ہے مچھر کی مثال دے کر، تو یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، باقی نیچے کسرہ ہو تو ساتھ سے پر ہی، مگر، لیکن، ٹھیک ہے، الفاسقین نافرمان لوگ جو ہوتے ہیں، فاسق نافرمان، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو دیکھ لیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یہاں تک بعودہ تک۔ اب بڑوں کے لیے والدین اور سازر، اس میں ایک تربیتی نقطہ بھی ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ اب بڑے بڑے ٹرینرز کو کال کر کے جو ٹریننگز دلواتے ہیں نا، تو اس کو یاد رکھ لیں قرآن سب سے بڑا ٹرینر ہے، ٹھیک ہے، ذات مصطفیٰ سب سے بڑی جو ہے نا ٹرینر ہے، اسی کا مطالعہ کر کے جو ہے نا آپ چیزوں کو اخذ کر کے ٹریننگ کروائیں تو آپ سے بڑا ٹرینر کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ مثال بیان کرنا، اب ٹیچنگ میتھڈالوجی میں ہم بچوں کو پڑھاتے وقت مثالیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اگزامپلس کوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بولیے۔ تو یہ اگزامپل کا کوٹ کر کے بات کو سمجھانا کس کی سنت بن گئی؟ سنت الہیہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں سے ایک وہ لیسن دیا جا رہا ہے کہ جب آپ نے بات کو سمجھانی ہے تو پھر کیا کریں؟ اگزامپل دیں، اور پھر اگزامپل بھی کیسی دیں؟ جو آسان ترین اگزامپل ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کو مشکل اگزامپل دے دیں، ٹھیک ہے، جس سے اس کو بات ہی سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو آسان ترین جو ہے نا مثال جو ہے نا اس کے ذریعے چیزوں کو اس کے اندر ڈال کے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ بات کو سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ ابھی بڑوں کے لیے اس کے اندر یہ لیسن اور ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی دے دی، اور پتہ چلا مثال کے ذریعے بات کو سمجھانا
یہ اللہ رب العزت کی اپنی جو ہے نا وہ ایک اس کی میتھڈالوجی ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجی. حضور کو پڑھا رہے ہیں نا بیسیکلی. آگے آقا علیہ السلام نے بھی صحابہ کو جب سمجھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے تو مثالیں جو ہے نا وہ دیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے، آپ ان کی احادیث کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی احادیث ایسی ہیں جس کے اندر مثالیں بیان کی گئی. مثال کے طور پر امت واحدہ کو سمجھانے کے لیے آپ نے اس کی مثال جو ہے نا ایک عمارت کے ساتھ دی ہے، ایک جسم کے ساتھ دی ہے کہ پوری امت ایک جسم کی مانند. اب یہ مثال دے دی. کیسے؟ فرمایا کہ جسم کے ایک حصے کو، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کا درد فیل کرتا ہے. کرتا ہی نہیں کرتا؟ آپ کے کٹ تو یہاں لگتا ہے لیکن پین آپ کا پورا جسم اس کو جو ہے نا وہ فیل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ اسی طرح امت مسلمہ کی مثال ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو، جو امت مسلمہ کا وجود ہے، جو جسم ہے، اس کو تکلیف جو ہے نا وہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. جیسے فلسطین کو آپ دیکھ لیں، امت مسلمہ کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہے؟ تو فلسطین کو آپ دیکھ لیں کہ انہیں تکلیف ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر امت واحدہ ہوں تو ہمیں بھی اس کی تکلیف اتنی ہی ہو، کم از کم. تو یہ مثال کے ذریعے سمجھانا سنت بن گیا. تو فرمایا کہ اللہ پاک جب نہیں لوگوں شرماتا تو تم مثال دینے میں کیوں شرماتے ہو؟ ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اگر مچھر سے بھی کم تر کوئی چیز ہوتی، ٹھیک ہے، تو میں اس سے بھی جو ہے نا وہ گریز نہ کرتا، اس کی مثال دینے میں وہ بھی دے دیتا. اور جس مچھر کو کم تر ہم سمجھتے ہیں یہ موت کا سبب بھی بن جاتا ہے. بنتا ہی نہیں بنتا؟ آج بھی بن جاتا ہی نہیں بنتا؟ آپ کو ملیریا کروا دیتا ہی نہیں کرواتا؟ وہ بگڑ جائے تو ٹائیفائڈ ہو جاتا نہیں ہوتا؟ اور وہ خطرناک حالت ہوتی. ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ڈینگی، یہ والا جو فیور ہے یہ بھی مچھر سے جو ہے نا پھیلتا ہے اور جان لیوا. آپ کے پلیٹلیٹس کو سیکنڈز میں نیچے لے آتا ہے یہ. ٹھیک ہے؟ بلڈ کے اندر آپ کے ہوتے ہیں نا پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ڈبلیو بی سیز ہیں، آر بی سیز ہیں، اس طرح پلیٹلیٹس ہیں، ان کو نیچے لے آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر مچھر بڑے بڑے خدائی دعوے داروں کو بھی مار کے رکھ دیتا ہے. نمرود سنا ہوا نا نام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا. ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا کہ نمرود خدائی دعوے دار تھا. 5 لوگ ایسے گزرے جنہوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم خدا ہیں. ان میں سے ایک نمرود ہے. جیسے فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واسطہ پڑا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح قارون ہے، اس سے پہلے کا تھا. ٹھیک ہے؟ حامان ہے، شداد ہے. یہ 5 لوگ ہیں. ٹھیک ہے؟ ان میں سے نمرود، پتہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ایک مچھر نے اس کی موت کی. اب چیونٹی ہے، ہاتھی کی موت کا سبب بن جاتی ہے. سنا ہوا نا آپ نے؟ چیونٹی ہاتھی کی موت کا سبب بن جاتی ہے. دیو ہیکل جو ہے نا وہ جانور ہے. ٹھیک ہے؟ اب وہ اس کے کان میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. آگے جا کے ہمارے کان میں مچھر جائے نا، تو آگے جا کے جب ایئر نہیں ملتی تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن کان میں جا کے آپ کو پتا ہے نا، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ENT اسپیشلسٹ، آئی نوز تھروٹ اسپیشلسٹ. وہ ایک ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آنکھ میں اگر آپ میڈیسن ڈالیں تو وہ گلے میں چلی جاتی ہے، ناک میں ڈالیں اس کا بھی کنیکشن ہے. آپ ناک کے ذریعے بھی گلے تک پہنچ سکتے ہیں، آنکھ کے ذریعے بھی گلے تک پہنچ سکتے ہیں، کان کے ذریعے بھی آپ گلے تک پہنچ سکتے ہیں. یہ اللہ پاک نے کنیکشنز رکھے ہوئے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے؟ تو ان کا ایک ہی اسپیشلسٹ ہوتا ہے. عموماً آپ دیکھتے ہیں نا ENT اسپیشلسٹ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کیا ہوا کہ یہاں سے گھسا اور دماغ کے اندر جو ہے نا چلا گیا. دماغ میں جا کے مچھر کا کیا کام ہوتا ہے؟ بن بنانا. ایسے ہی ہے نا. اور اس نے سرکولیشن موشن جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیا. سرکولیٹری موشن کے اندر وہ آ گیا، بن بنانا بھی شروع ہو گیا. اب جب وہ بن بناتا تو اس کو تکلیف اور اذیت ہوتی، نمرود کو جو اللہ بنا پھرتا تھا، خدا بنا پھرتا تھا. ٹھیک ہے؟ اب ہوا یہ کہ وہ سر پہ جوتے مرواتا تھا. سر پہ جوتے، جب سر پہ جوتا لگتا تو بن بناہٹ ختم ہوتی، اس کو سکون ملتا. جو ہی جوتے لگنے ختم ہوتے پھر بن بناہٹ سٹارٹ ہوتی اور اس کی بے سکونی اور بے چینی شروع ہو جاتی. اب اس نے صبح کے لیے الگ لوگ ہائر کیے ہوئے تھے، ان کو پے کرتا تھا. ٹھیک ہے؟ اور شام کو الگ لوگ ہائر کیے ہوئے تھے، وہ خدا جو ہے نا ان کو پے کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے؟ اور جو جتنے زور سے جوتا مارتا تھا
اتنا زیادہ اس کو انعام اور اکرام دیتا تھا، کیونکہ مچھر وہاں ساکن ہو جایا کرتا تھا، تو مل کے لوگ اس کے سر پہ جوتا مارا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ اگر کام لینا چاہتا ہے نا تو چھوٹی سی چیز میں لے لے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ تو نہیں جانتا کہ تیرے رب نے کیا سلوک کیا تھا؟ اور پھر کون آئے تھے؟ طیرن ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، چونچوں میں کیا تھا؟ باریک سی کنکریاں تھی، جب وہ لگتی تھی تو ہاتھی کو بھوسا بنا دیتی، اس کو پھر اپنے گھر کی حفاظت کرنی آتی۔ واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے نا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، ان کا یہ واقعہ ہے اس کے پس منظر، ٹھیک ہے۔ ہاتھی والوں کا سال بھی اس کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے عام الفیل، ٹھیک ہے، ہاتھی والا سال، یعنی جس سال میں یہ واقعہ پیش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال جو ہے نا وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، عام الفیل میں، عام عین الفا میں نے بتایا تھا نا، اس کو سال کو جو ہے نا عربی میں کہا جاتا ہے۔ لینے چاہیے، میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے سنگل نیشنل کریکولم کی ٹریننگ کروائی، اس کے بعد پھر میں نے 3 ٹریننگز اور کروانے کا موقع ملا، پھر میں نے جو ہے نا ٹریننگ کروائی تھی اس کی ناظرہ قرآن کی، ٹھیک ہے، وہ بھی گورنمنٹ کے پلیٹ فارم پر، پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ترجمۃ القرآن کی بھی جو ہے نا ٹریننگ جو ہے نا وہ بھی گورنمنٹ نے منعقد کی تھی، اس کو بھی کروایا۔ تو بہت سارے ہم نے اساتذہ میل اور فیمیل دونوں کو دیکھا کہ قرآن جو ہے نا وہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ میں پڑھایا کرتا تھا، میں کہتا اس کو پڑھ کے تو مجھے سنائے نا، ترجمے تو بعد کی بات ہے۔ تو وہ الا ماشاء اللہ حالات ایسے ہی تھے، وہی نہ جب خود پتہ نہیں ہے یا وہ علم دینا، دونوں صورتوں میں غلط ہے، دونوں صورتوں میں گنہگار ہیں وہ۔ یہی وجہ ہے نا کہ پھر یہاں تک آگے چیزیں کنوے نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو ایک ہی مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے ہدایت بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ مسنگ ہو گیا ہے، کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ٹھیک ہے، واو کا معنی اور یہدی ہدایت دیتا ہے، باقی نیچے کسرہ ساتھ پر ہی اس سے کثیرہ، اور بہت ساروں کو، مثال ایک ہی ہے، کچھ ہدایت لے لیتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ یہ کیٹیگری، بولیے، ٹھیک ہے، وہ سمجھ گئے نا کہ یہ حق ہے ہمارے رب، تو ہدایت مل گئی، اور جو ہدایت نہیں لیتے وہ کون ہے؟ یہ بھی بہت سارے ہیں، جمع کا صیغہ، یہ بھی بہت سارے ہیں، جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے، مثال ایک ہی ہے، لیکن یہ گمراہ ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہیں اس سے کیا ارادہ اللہ کا، ٹھیک ہے، اب سمجھ گئے نا بات کو جی۔ ان بولیے اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا فا ما، ہم جو کہ بھی کہہ سکتے ہیں فوقا ہا فا، اما الذین آمنوا فا یعلمون، سب لوگ پڑھیں ان ہو الحق من ربہم واو اما الذین کفروا فا یقولون ماذا اراد اللہ بی ھذا مثلا یضل بی ہی کثیرا واو یہدی بی ہی کثیرا، سب لوگ پڑھیں واو ما یضل بی ہی الا الفاسقین۔ شاباش، اس کو ریز کر دیا جائے گی جی۔ اچھا، جو کام زمانہ ماضی میں مطلقاً ہوا ہو، ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، جیسے مثال میں نے لکھ دی ہے ضربا، ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہے؟ اس نے ضرب لگائی،
کہ اس نے مارا، ٹھیک ہے، مطلق بات کی گئی ہے، دیٹس آل، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں ہے، کچھ اور چیز نہیں۔ اسی طرح ماضی قریب آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کام جو زمانہ قریب کا جو ماضی اس کے اندر ہو، جیسے قد ضربا، قد شروع میں لگا دیں، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوگا؟ اس نے ان قریب ضرب لگائی، ٹھیک ہے، اس نے ان قریب ضرب لگائی، یا بھی ابھی کہہ لیں ماضی بعید اسی کا اپوزٹ کر دیں، ٹھیک ہے، ایسا کام جو دور کے زمانے کے اندر ہو تو کانا لگا دیں، کانا ضربا، ٹھیک ہے، تھا تھی کے معنوں میں چل جاتا ہے نا، اس نے مارا تھا، ٹھیک ہے، ضرب لگائی تھی۔ پھر اسی طرح استمراری، یہ پاسٹ کنٹینیوز ہے جس میں کنٹینیوٹی کا مانا جائے پایا جائے، ٹھیک ہے، کانا یضرب، بولیے، ہاں، کیا ترجمہ کرتے تھے؟ وہ ضرب لگاتا رہتا تھا، وہ ضرب لگاتا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شکی، شک کے ساتھ، شک کا معنی پایا جائے، کام تو ہوا ہے ماضی میں، یقین نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ شک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ لا اللہ، بولیے لا اللہ، لا اللہ ضربا، ٹھیک ہے، شاید اس نے ضرب لگائی تھی، یقین نہیں ہے، شک ہے، ٹھیک ہے، شاید اس نے ضرب لگائی تھی۔ اور اسی طرح تمنا سے تمنی ہے، ٹھیک ہے، تمنا آرزو، خواہش کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کام آرزو کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا جائے، ٹھیک ہے، خواہش کے ساتھ، تو لیتہ ضربا، بولیے لیتہ ضربا، کیا مطلب؟ کاش، کاش میں خواہش ہوتی ہے نا، تمنا ہوتی، کاش وہ ضرب لگاتا۔ اور ماضی شرطی، اس میں کوئی کام جو ہے نا وہ شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ وہ انگلش میں پڑھتے ہیں نا کنڈیشنل سینٹینسز، وہ کنڈیشنل سینٹینسز یہی ہوتے ہیں، if you will work hard you will succeed، اگر تم محنت کرو گے تو تم کامیاب ہو جائے گے، یہ اسی کو میں نے عربی میں لکھ دیا، لو درستا لنجحتا، لو، اگر، اب یہ شرط لگی نا، لو کا معنی اگر، تو یہ شرط کا میننگ دے رہا ہے، اگر درستا، ٹھیک ہے، تو پڑھ لیتا، لنجحتا، تو کامیاب ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو یہ شرط لگی۔ ماضی تمنی وہ فعل ہوتا ہے ماضی کا جس میں کوئی کام جو ہے نا وہ آرزو کے ساتھ ہو، تمنا، لیتہ ضربا، تمنا، تمنا کے لیے ہم کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ کاش وہ ضرب لگاتا، ٹھیک ہے۔ جی ذرا بتائیے گا پلیز، 938 آج کیا ہے؟ حصۃ الحدیث ہے یا دعا ہے؟ اور کس کی بات کریں گے آج ہم؟ ہاں، اچھا، یہ حصۃ الحدیث ایک دن نہیں جائے گا، اب یہ ایک تسلسل چلے گا ہمارا، ٹھیک ہے، مسلسل جو ہے نا وہ کچھ دن جو ہے نا وہ لے گا، ہو سکتا پورا ہفتہ بھی لے لے، کیونکہ پھر امام عالی مقام کی ڈسکشن ہے، اس کا تعلق بھی حضرت علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، پھر حضرت امیر معاویہ کی ڈسکشن ہے، ان کا تعلق بھی حضرت علی کے ساتھ ہے، پھر اسی طرح کربلا کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق بھی حضرت علی کے ساتھ ہے، بنتا ہی نہیں بنتا، بنتا ہے نا،